استاد العلماء حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت فی عزهم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله وصدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے اور درود شریف کو مانتے ہیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اگر اپنے سامنے گنجائش پائیں تو تھوڑا آگے آگے تشریف لیں۔ جس نے نہیں پڑھا یا نہیں مانتا درود شریف کو بیٹھے رہے اپنی جگہ، ادھر والے بھی۔ اور جن حضرات کو کوئی عذر نہ ہو گھٹنوں وغیرہ کا، وہ کرسی چھوڑنی تو مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر نیچے تشریف لے آئیں تو اچھا۔ جن کو کوئی عذر ہو گھٹنوں کا، نیچے بیٹھنا مشکل ہو، وہ بے شک تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ تھوڑا اور آگے آ جائیے، بیچ کا خلا پر کر لیں، یہ جو درمیان میں اس کے نیچے آ جائیں، کوئی عرض نہیں ہے، قالین کو چھوڑ کر نیچے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی، آواز تو آج کل ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے، ایک قریب ہو کر بیٹھا، دوسرا شرما کے ایک طرف ہو گیا، تیسرا واپس ہی چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں 3 آدمی آئے، ایک قریب ہوا، وہ اللہ کی رحمت کے بھی قریب ہو گیا، دوسرے نے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیرا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اس لیے ہمیشہ اس کی کوشش کیا کریں، آواز تو آج کل ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، قریب ہو کے بیٹھنا یہ ادب اور طلب کی علامت ہے، اور منتشر بیٹھنے سے مجتمع بیٹھنا یہ اللہ کی رحمت کو زیادہ کھینچتا ہے۔ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، قراء اعظام، میزبان محترم، اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں، پیکر اخلاص حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب دامت برکاتہم، تحریک خدام اہل سنت کے دیگر قائدین، اراکین، گرامی قدر سامعین،
میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج بلکسر کی سنی کانفرنس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے منور چہروں کی زیارت کا موقع ملا۔ میرے بہت ہی مخلص دوست، عزیز و مکرم حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب دامت برکاتہ نے بڑے اصرار کے ساتھ حکم فرمایا کہ میں یہاں حاضری دوں۔ اگرچہ ان دنوں میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں بہت مصروفیت ہے، ہم بھی اسی میں مصروف تھے، لیکن ان کی بات کا انکار ممکن نہ تھا، تو میں اس مصروفیت میں سے اٹھ کر آپ کی خدمت میں ان کے تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا، اور ساتھ ہی بہت ہی اپنے دیرینہ دوست حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب کی زیارت اور آپ کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ تحریک خدام اہل سنت کو اللہ رب العزت نے امام اہل سنت، علماء حق کے سروں کے تاج، اکابر کے جذبوں کے امین، امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ جیسی قیادت نصیب فرمائی۔ اور پھر مجاہد اسلام حضرت حکیم غلام نبی نور اللہ مرکدہ کی دعائیں اور سرپرستی حاصل ہوئی۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ امام اہل سنت نے جس تحریک کا آغاز ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک کمرے سے کیا، یہ ان کا اخلاص تھا، ان کی کڑن تھی، ان کا جذبہ تھا، ان کا مجاہدہ تھا کہ آج الحمدللہ بلا مبالغہ اس تحریک کے اثرات کراچی سے خیبر اور چمن کے بارڈر سے لے کر گلگت کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ ان اکابر کی سرپرستی نصیب فرمائے، ان سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائے، اور نئے نئے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نسبت سے آپ حضرات کو ان اکابر اور اہل حق کی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے۔ نسبت سے قیمت، میں کہا کرتا ہوں، عام کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کی دکان پہ پڑا ہوتا ہے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلاف بن گیا، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ، عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا جھلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، کوئی زمین پہ پھینکتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو، کپڑا اور گتا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو یوں قیمتی بن جاتا ہے، عزتیں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کو امتی دین سے، قرآن سے، صحابہ سے، آل بیت سے منسوب ہو جائے گا تو کتنی عزتیں اور عظمتیں مل جائیں گی۔ نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام، آپ غور فرمائیں، وہی لوگ تھے
جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا، زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، انسانی ڈھانچوں میں گویا حیوان پل رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آئے، قرآن سے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑا، تو پھر آپ غور فرمائیں، بلال کالا ہے، گورا نہیں، بدصورت ہے، خوبصورت نہیں، غلام ہے، آزاد نہیں، دور کہے نزدیک کا نہیں، گھر کے باہر کہے گھر کے اندر کا نہیں، غریب ہے مالدار نہیں، لیکن زمین پہ چلتے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت انہیں نصیب ہوئی۔ آج پوری دنیا کے ولی، کتب، ابدال مل کر ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ریاضت مجاہدہ کر سکتے ہیں، قائم اللیل اور صائم النہار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے انہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں یہ صحابہ کے مقدر ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کی اپنی ارشادات حدیث ہیں۔ آپ نماز کی نیت کریں، پیچھے غور کریں کہ حضرات صحابہ کرام امت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی اور سب سے بہترین دل چن کر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، پھر باقی مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی اور ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین دل والے چن کر اللہ نے میرا صحابی بنا دیا۔ حضرات صحابہ کرام یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں آپ نماز پڑھیں، نیت کریں پیچھے اس امام کی، صحابی نیت کریں پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے نکاحوں کے خطبے آپ کے امام صاحب پڑھیں، مولانا عبداللہ مخلص صاحب پڑھیں، فاروق حیدری صاحب پڑھیں، صحابہ کے نکاحوں کے خطبے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ آپ کے جنازوں کی نمازیں آپ کے امام صاحب پڑھیں، اور صحابہ کے جنازوں کی نمازیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ اور صرف جنازوں کی نمازیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نادار صحابی ہیں، انتقال ہوا، غربت اور افلاس کے عالم میں مسجد نبوی پڑے رہتے تھے، گھر والوں نے کلمہ پڑھنے پر نکال دیا، جسم کے کپڑے تک اتروا دیے اور جسم پر ایک کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ کر مسجد نبوی میں پڑے رہتے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے۔ ایک رات دیر سے انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر جن انگلیوں سے میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ابو ہریرہ کے سینے پر پڑی، ابو ہریرہ کے سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گئے۔ میرے آقا نے ان رحمت والے ہاتھوں پر عبداللہ کو رکھ کر قبر میں اتارا، دفن سے فارغ ہو کر میرے آقا سرہانے کھڑے ہو کر فرمان لگے، اے اللہ، غور کریں یہ صحابہ کے مقدر، اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ عمر موجود ہیں جنازے میں، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں جنازے میں، تڑپ گئے یہ اعلان سن کر، کاش یہ میت ہماری ہوتی، یہ اعلان ہمارے لیے ہوتا کہ امام الانبیاء قبر کے سرانے کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے
راضی ہو جا۔ یہ صحابہ کے مقدر، اور میں نے عرض کیا حضرات صحابہ کرام کو یہ بشارتیں زبان نبوت سے نصیب ہوئی۔ دوپہر کو ایک شخص آیا، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا۔ سعید اسود ان کا نام، کالی رنگت، غریب سا آدمی، مسلمان نہیں، اور آ کر بڑی عجیب بات پوچھی۔ عرض کرنے لگے حضور باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام کے دامن رحمت میں آنا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے، تیری سابقہ خطائیں معاف ہو جائیں گی، کفر و شرک معاف ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے حضور میں تو بدصورت ہوں، میری کالی رنگت جنت میں جانے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ ہائے ہائے ہائے، کیسی عجیب بات ہے، میری کالی رنگت جنت میں جانے میں رکاوٹ تو؟ آپ نے فرمایا سعید جنت میں جانے میں کالی رنگتیں رکاوٹ نہیں بنا کرتی، کالے دل رکاوٹ بنا کرتے ہیں۔ کالی رنگتیں رکاوٹ نہیں بنا کرتی، کالے دل رکاوٹ بنا کرتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام کی نظر اسی پر تھی کہ دل کالا، بولو دل کالا۔ صدیق اکبر گزر رہے ہیں، بلال پٹ رہا ہے، کافر مالک کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے کے جرم میں ابو بکر کے دل پر چوٹ لگی۔ اور یہ وہ دور تھا میرے دوستو جب مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان کی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا، اور مغرب کا مسلمان مشرق کے مسلمان کی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ آج تو پڑوس میں مر رہا ہو اس کو پرواہ نہیں، اور مسلمان کہتا ہے ہم نے کوئی دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ کفر کا تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تو نے، مسلمان کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ آج اسلامی اخوت مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ابو بکر کے دل پر چوٹ لگی۔ ابو بکر تیرا مال کس کام کا؟ اگر تیرا کالا بھائی پٹتا رہے، گئے کافر مالک کے پاس، منہ مانگی قیمت دوں گا، بولو کتنے لوگے، اس غلام کو مجھ پر بیچ دو۔ خیال تھا کہ خرید کر آزاد کر دوں گا، اس نے کہا نہیں بیچتا، کہا منہ مانگی قیمت دوں گا، کب بیچتا ہی نہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے اچھا چلو تبادلہ کرو، یہ تو ہے بھی کالی رنگت کا، میرے پاس ایک عیسائی غلام ہے سفید رنگت کا، گوری رنگت کا، چٹی چمڑی والا، وہ تم لے لو، یہ کالا بلال مجھے دے دو۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، سفید رنگت والا عیسائی غلام اسے دے دیا، کالی رنگت والا بلال خود لے لیا۔ یہ تبادلہ کر کے صدیق اکبر گئے حضور کی خدمت میں، جا کے عرض کرنے لگے غور کرو اطلاع کیسے فرمائی، حسن تعبیر دیکھیں، اطلاع کا انداز دیکھیں۔ میرے آپ جیسا ہوتا ہے نا، کہتا حضور ہے مسلی جب مار پہ کھاندا سی پھر جناب میں اس دی جان چھڑائی، اس نے پوچھتا کون سی؟ لیکن ابو بکر کی نظر دل پر ہے، یہ کالا بھائی کتنا قیمت، غور کرو۔ عرض کرنے لگے حضور میں نے ایک سودا کیا ہے، میں نے ایک تبادلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ سفید رنگت اور کالے دل والا عیسائی غلام دے کر میں نے سیاہ رنگت اور چمکتے ہوئے دل والا بلال لے لیا ہے۔ میں نے ایک سودا کیا ہے اور وہ یہ کہ سفید رنگت اور کالے دل والا عیسائی غلام دے کر میں نے سیاہ رنگت اور چمکتے ہوئے دل والا بلال لے لیا ہے۔ رخ انور خوشی سے دمک اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ ابو بکر تو نے کمال درجے کی تجارت کی، کالے دل والا دے کر چمکتے ہوئے دل والا بلال لیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سعید اسود کہنے لگے میری کالی رنگت رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ آپ نے فرمایا سعید کالے دل رکاوٹ بنتے ہیں، کالی رنگتیں رکاوٹ نہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید تیرا نکاح ہو گیا؟ عرض کہ حضور میرا نکاح کہاں سے ہوگا، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے ہوگا؟ فرمایا جاؤ قبیلہ ثقیف کے سردار عمر ثقفی، ان کی بیٹی بالغہ ہے، میری طرف سے پیغام دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں۔
گئے، دستک دی، عمر ثقفی قبیلہ ثقیف کے سردار باہر آئے، نبوت کا پیغام سنایا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، بیٹی بھی اندر سن رہی تھی۔ عمر ثقفی کہنے لگے آپ جائیں مسجد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ہم مشورہ کرتے ہیں۔ بیٹی اندر سن رہی تھی، غور کرو کیا ایمان تھا، کیا ایمان والی بیٹی تھی۔ سنتے ہی کہنے لگی ابا جان آنے والے کو نہ دیکھیں بھیجنے والے کو دیکھیں، آنے والے کو نہ دیکھیں بھیجنے والے کو دیکھیں۔ اگر آنے والا بدصورت ہے تو بھیجنے والا جو سراج منیر ہے۔ زندگی میں نے گزارنی ہے نبوت کے حکم پر، کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان اگر نبوت کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو گئی کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں، میں تیار ہوں۔ عمر ثقفی کہنے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ نبوت کی خدمت میں جا کر اطلاع کی، حضور رشتہ تو طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ؟ عرض کریں حضور کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ ابو بکر عثمان علی سب کے پاس 200 درہم لے لو، کچھ گھر کا سامان خرید لینا، کچھ مہر ادا کر گئے، وہ رقم مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر بازار تیاری کرو، بازار سامان خرید رہے۔ ادھر سے آواز لگی انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں، نبوت تو میدان قتال میں۔ غور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں، شادی کا سامان واپس کیا، گھوڑا خریدا، زیرہ خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو لپیٹا، سیدھا میدان قتال میں پہنچ گئے۔ اگلی صفوں میں جا کر لڑ رہے ہیں اور چہرے کو لپیٹا کہ حضور دیکھ کر کہیں واپس نہ کر دیں کہ میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا تو کدھر ہے۔ اس وقت چہرہ لپیٹا جاتا تھا کہ کہیں بچ نہ جاؤں، اب لپیٹا جاتا ہے کہیں چلا نہ جاؤں۔ پہلے ہی صفوں میں لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الملف، جاؤ جا کر دیکھو وہ چہرے کو لپیٹ کر دیوانہ وار لڑنے والا کون ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جا کر دیکھا، آ کر بتایا وہ تو سعید اسود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زخمی حالت میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تیر اور تلوار کے 90 سے زیادہ زخم، ان کا سر آپ نے اپنی گود میں رکھا اور میرے آقا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ نبوت کی گود میں سعید کی روح پرواز کر گئی۔ سعید تو کتنا خوش قسمت ہے، آخری وقت میں تجھے حضور کے رخ انور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کی گود میں روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے آقا مسکرائے، پھر آپ روئے، آپ پھر رخ انور پھیر لیا۔ ہم نے عرض کی حضور ہم نے 3 عمل دیکھے، آپ روئے، آپ مسکرائے، پھر آپ نے رخ انور پھیر لیا، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا تو میں سعید کی قربانی کو دیکھ کر، گھر بسانے کا وقت آیا، خوابوں کی تعبیر کا وقت آیا، آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آیا، کتنی بڑی قربانی دی، سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ واپس کر کے اور میدان قتال میں آ کر شہید ہو گئے۔ سعید کی قربانی کو دیکھ کر میں رویا اور مسکرایا، اس لیے میں نے دیکھا سعید کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور رخ انور میں نے اس لیے پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ سعید کی جنت میں ہونے والی بیویاں اکٹھی ہو کر اس کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں، تو حیا کی وجہ سے میں نے رخ انور پھیر لیا۔ اور آپ نے فرمایا بلغو بلغو، جاؤ جا کر سعید کی ہونے والی بیوی کو بتا دو تمہارے ساتھ تو سعید کی رخصتی نہیں ہوئی، جنت کی حوروں سے اس کا نکاح ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام زبان نبوت سے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے آپ نے جنت کے درجات کا اعلان فرمایا۔ غور فرماؤ، آپ صلی اللہ علیہ، اور پھر آپ نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر جنت کے درجات اور محلات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، نبوت کا سراج منیر اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، ادھر دیکھو بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھو، میں تو سب دیکھنے واسطے یہاں پنڈی تو اس کے جھور دیکھ رہے ہو،
آخر میں حضرت ان کو وقت دیں 5 منٹ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اچھی طرح. فی الحال ادھر دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سراج منیر اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ نا آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کر حضور میں نے. آپ نے فرمایا بتاؤ آج قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کر حضور میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ کس نے پھیرا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے عرض کر حضور میں نے. آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کس نے ہٹائی؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کرنے حضور میں نے. میرے آقا نیکیاں گنواتے چلے گئے اور ہر نیکی پر ابو بکر کھڑے ہوتے چلے گئے. دعا کرو اللہ میں نیکیوں کو شوق نصیب پر، اعمال کا شوق نصیب پر. وہ تو صدیق اکبر تھے. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ بولو تسی تو سنتے رہنے ان علماء کو. سچا ٹھیک ہے، سچا یہ معنی بھی ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور معنی بتاؤں صدیق کسے کہتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھنا. حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں جو سامنے کھڑا ہے یہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے یہ صدیق ہے. جو سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے وہ صدیق. پر نبوت کی پوری چھاپ اور پورا عکس موجود ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں گنواتے چلے گئے اور ہر نیکی پر ابو بکر کھڑے ہوتے. یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کل قیامت کے دن کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی. ہر دروازہ بول اٹھے گا، ہر چوکھٹ پکارے گی تم نے تو جنت میں جانا ہے، میرے بیچ میں سے گزر جاؤ گے تو میری عزت افزائی ہو جائے گی. اور ابو بکر میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تم بھی ان میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو زبان نبوت سے یہ بشارتیں دیں. بلکہ میں کیا عرض کروں، حضرات صحابہ کرام نے زمین پر ایک عمل کیا، آسمانوں سے رب ذوالجلال کی تائید بھی آئی اور بسا اوقات خود رب ذوالجلال صحابہ کے لیے وکیل صفائی بن گئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا. اللہ نے اپنے نام پر خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا کہ جیسے قرض کی واپسی ضروری ہے، جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے میرے دین کی خاطر میرے نام پر، وہ میں تمہیں واپس کروں گا اس دن جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا دن ہوگا. میرے پاس وہ محفوظ ہے جس دن تمہاری ATM مشینیں جواب دی جائیں گی، چیک بکیں تمہاری اڑ جائیں گی، بینک بیلنس تمہارے ختم ہو جائیں گے، اس دن تمہیں یہ کام دے گا. دعا کرو اللہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے. آمین تو چیکو ذرا. میں اکثر کہا کرتا ہوں چونکہ دینی پروگراموں میں روز جانا ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنا کام شروع ہوتا ہے نا، اپنا پلازہ یہ شروع کرتا ہے نا مسلمان غلام رسول طارق محمود محمد دین آگدہ استاد جی کروڑا نال کے بڑھنا نے جی اربا نہیں گل کرو جی بہت مہنگائی ہو گئی شے ہی کوئی روپے شے ہی کوئی نہیں رہی جی اربا نہیں گل کرو کروڑا نال کچھ نہیں بڑھنا. اور مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے نا کہتے ہیں استاد جی قطرہ قطرہ دریا ہونا جی ہو جاسی انشاءاللہ ہو جاسی. ادھر کروڑوں اربوں سے نیچے بات نہیں کرتا اور ادھر کہتے ہیں ہو جاسی انشاءاللہ قطرہ. یہ میں کہتا ہوں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ دکان کو پلازے کو زمین کو اپنا سمجھتے ہو، دین کو اپنا. اور جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے جان بھی لگاتا ہے مال بھی. یاد رکھو دکان اپنی ہے، دفتر اپنا ہے، زمین اپنی ہے، تجارت اپنی ہے تو دین بھی اپنا ہے، اس پر جان بھی لگانی ہے مال بھی اور اپنا سمجھیں تو پھر کوئی مشکل. ریل میں 3 آدمیوں کی سیٹ ہو نا اور 3 آدمی بیٹھے ہوں، اسٹیشن پر آ کر گاڑی روکے، کھڑکی سے جھانک کر کوئی آدمی پوچھے کوئی ہے جگہ، کوئی جگہ نہیں نظر نہیں آنی، 3 بندے بیٹھے کھلے ہو جائے اور کھلے، وہ اور چوڑے ہو کر بیٹھ آگے دیکھ کوئی جگہ نہیں.
تھوڑی دیر کے بعد تینوں کا جاننے والا آ گیا. اس نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ؟ بڑی جگہ جگہ دل کی ہونی چاہیے. نہ لو ایک دوسرے کو دھکا مارے گا, دوسرا تیسرے. جگہ 3 آدمیوں کی تھی لیکن چوتھے کو بٹھا لیا. کب؟ جب اپنا سمجھ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جب آدمی اپنا سمجھتا ہے تو پھر لگاتا ہے, پھر کسی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ خرچ کرنے والا بنا دے. وہ 20 روپے والے نوٹ میں اور 5000 والے میں ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا. 20 والا پوچھنے لگا 5000 سے, یار تو کدھر ہوتا ہے؟ اس نے کہا کبھی دبئی, کبھی شارجہ, کبھی الین, کبھی منسٹر کالونی, کبھی اسٹیٹ بینک, ادھر ہی. لیکن 5000 والا پوچھنے لگا 20 والے سے تم کدھر ہوتے ہو؟ ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی. اس نے کہا میں مسجد کے چندے کے ڈبے میں آتا ہوں. ہاں, جب بھی کھولو گے مجھے وہی پاؤ گے. دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ خرچ کرنے والا بنا دے. اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر, کون ہے جو مجھے قرض, حالانکہ دیا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے, اپنا مال ہی قرض. یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا. حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے. مشرکین کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا. ایک مشرک ابو بکر کو دیکھ کر کہنے لگا نعوذ باللہ, مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے, اب مسلمانوں سے قرضے مانگنے شروع کر دیے. یہ کہا اور صدیق اکبر نے رکھ کے ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پہ رسید کیا اور تھپڑ مار کر واپس آ گئے. وہ مشرک بھی شکایت لے کر پیچھے آ گیا حضور کی خدمت میں. آ کے کہنے لگا حضور ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ اپنے شاگردوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا, عمر نے مارا ہوگا. کہا حضور ابو بکر نہیں مارا ہے, میں نے تھپڑ کھایا ہے, اچھی طرح پہچانا ہے, ابو بکر نہیں مارا. آپ نے فرمایا کیوں ابو بکر؟ جی حضور اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے اور میں نے تھپڑ مارا. نبوت کے نصاب دیکھو, ایک طرف یار غار ہے, دوسری طرف مشرک اور دشمن ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ کہ اس نے رب کی شان میں گستاخی کی. صدیق اکبر نے حضور مجلس ساری مشرکین کی تھی, مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں, میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے, گواہ لانا پڑے گا. صدیق اکبر سوچوں میں گم, قریب تھا کہ میرے آقا اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ اپنا بدلہ لے لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر فرمایا جبریل جلدی پہنچ. ہائے ہائے جبریل جلدی پہنچ, اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل صفائی بن گئے. میں عرض کر رہا ہوں یہ نسبتیں حضرات صحابہ کرام کو نصیب ہوئیں, یہ نسبتیں نصیب ہوئیں, اللہ رب العزت نے انہیں بلندیوں تک پہنچایا. اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز صحابہ کو بھی محبوب تھی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما, پتہ چلے کہ یہ حضور کی نسبت والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیز صحابہ کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے شیخ الحدیث, اس امت کے پہلے حافظ الحدیث, صوفہ کے مدرسے کے کل وقتی طالب علم, جنہوں نے امت تک میرے آقا کے 5374 ارشادات محفوظ کر کے پہنچائے. سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے راوی کون ہیں؟ ابو. کتنی حدیثیں پہنچائیں؟ بولو 5374. کتنی؟ یہ بھی یاد رکھے کرو. آپ نے آلو ٹماٹر تو بڑے یاد رکھتے ہو. دکان کی چیزیں, دفتر کی چیزیں, زمین کی چیزیں. دکان اپنی ہے, دفتر اپنے, زمین بھی, دین بھی. کتنی حدیثیں پہنچائیں؟ بولو 5374. اور گھر جا کر بیوی بچوں کو بھی بتایا کرو, صرف ٹماٹر اور جلیبی نہ لے کر جایا کرو, یہ باتیں بتائیں. کتنی حدیثیں پہنچائیں؟ 5300. امت کے پہلے حافظ الحدیث. غور کرو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں دسترخوان بچھا, حضور تشریف لائے, کھانا رکھا گیا,
گوشت میں کدو پکا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور سالن میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کدو حضور کو محبوب، میں نے سارے سالن میں سے کدو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ میں حضور کے سامنے رکھ دیے، آپ کو آسان۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کدو حضور کو محبوب ہے۔ اس دن کے بعد مجھے بھی کدو محبوب ہو گیا۔ اگلی بات سنیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں، اس دن کے بعد پوری زندگی ایسے نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہو کہ آج کیا پکائیں اور میں نے کدو کے علاوہ کوئی اور جواب دیا ہو۔ اس دن کے بعد زندگی میں گھر میں ہڈیا میری مرضی سے پکی ہو اور پھر کدو کے علاوہ کچھ اور پکا ہو، پوری زندگی ایسے۔ فاروق اعظم نے نگران گورنر بنایا ابو ہریرہ کو، اور کئی دفعہ نگران گورنر بنے، زمین دے دی اور بڑی شان کے گورنر تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے اپنے سر پر گٹھا، اور بازار سے گزرتی آواز دیتے لوگوں جال امیر ہٹ جاؤ، گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ اپنے پروٹوکول افسر بھی خود ہی تھے۔ فاروق اعظم نے کیا افراد تیار کیے میرے آقا نے صفہ کے چبوترے پر، ہائے ہائے۔ فاروق اعظم نے زمین دے دی اور اس زمین سے گزارا کرو، گورنری کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے اس زمین میں اوپر تو کھجوریں لگی ہوئی تھیں، کھجوروں کے درخت تھے، نیچے میں نے کدو کاشت کر دیا۔ ابو ہریرہ کو کدو سے محبت ہو گئی، کدو کو ابو ہریرہ سے محبت ہو گئی۔ کہا اس زمین سے ایک ایک کدو میں نے اتنا بڑا بڑا اٹھایا کہ ایک کدو کے 2 ٹکڑے کر کے مشکل سے میں نے خچر پہ لا دیا۔ آپ اندازہ کرو ابو ہریرہ کے سامنے نبوت کی ایک ادا آئی، وہ بھی عبادت کی نہیں، عادت کی۔ ابو ہریرہ کو محبوب ہو گئی۔ جب عادت کی ادائیں اتنی محبوب تھیں تو پھر عبادت کی ادائیں کتنی محبوب ہوں گی۔ عادت کی ادائیں جب اتنی محبوب تھیں تو عبادت کی ادائیں کتنی محبوب۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرمائے، ایک ایک لائی ہوئی ایک ایک زندگی سے، زندگی کی ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرمائے۔ آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے، حضور کی لائی ہوئی زندگی سے، بلکہ صحابہ اور آل بیت سے تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر یہ تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور اہل سنت کی الحمدللہ دونوں آنکھیں سلامت ہیں، ایک آنکھ میں صحابہ کی محبت، دوسری آنکھ میں اہل بیت کی محبت ہے الحمدللہ۔ تو نیت کرو حضور کی لائی ہوئی ایک ایک ادا پر مر مٹیں گے انشاءاللہ، اور ان علماء سے اپنے اکابر سے تعلق رکھیں گے جن کی وجہ سے دین زندگیوں میں آیا ہے، موجود ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ورنہ آج ایڑی چوٹی کا زور لگا، ایک اینکر بیٹھا ہوا ٹی وی پر، سامنے نوجوان لڑکی بٹھائی ہوئی بے پردہ، اور کہتا ہے مولوی جھاق مارتا ہے جو کہتا ہے عورت کو پردہ کرائیں۔ کیوں پردہ کرائیں؟ ہم کوئی بدنیت ہیں؟ بتاؤ مولوی پردے کا حکم رب کا ہے یا مولوی کا ہے؟ قرآن کا ہے یا مولوی کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے یا مولوی کا ہے؟ غصہ تو اسلام پر ہوتا ہے، نکالا مولوی پر جاتا ہے۔ اسلام کے خلاف بولنا اتنا جلدی آسان نہیں ہے، لیکن مولوی کے خلاف بولنا آسان ہے۔ وہ مولویوں نے دین برباد کرے، وہ مولوی ایسے کر رہے ہیں، اس وجہ سے اندر بغض تو اسلام کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ظالم، ایک طرف صحابہ ہیں اور صحابہ امت کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے لیے میرے رب نے قرآن کے ورقوں پر تمغے تقسیم کیے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا وکلم وعد اللہ الحسنی لہم مغفرۃ واجر عظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے رب نے تمغے تقسیم کیے قرآن کے ورقوں پر، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ ایک طرف صحابہ ہیں، دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات امت کی کون ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی۔ ایک طرف روحانی بیٹے ہیں صحابہ جیسے، دوسری طرف روحانی مائیں ہیں ازواج مطہرات جیسی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور روحانی بیٹو، تمہیں روحانی ماؤں سے کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کرو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔
تمہارے دل ان سے زیادہ پاکیزہ ہو گئے۔ پاکستان کے بڑے خطیب گزرے ہیں، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ، ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک بابو قسم کا آدمی آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سمجھ تو گئے کیا کہنا چاہتے ہیں، کہنے لگے آپ کا کیا مطلب، مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی نہیں، یہ جو عورتوں کا پردہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے، بہن کسی کی، بہو کسی کی، بیٹی کسی کی، ہم اس کو کیوں دیکھیں، اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ننگی پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں نا۔ کہنے لگے قاضی صاحب، میں نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھا گیا۔ ان کے بعد تھیلا تھا، تھیلے میں لیمو تھے، چھری تھی، گلاس تھا، تھیلے میں سے ایک لیمو نکالا اور چھری سے اس کے سامنے گلاس میں نچوڑ کاٹ کر گلاس میں نچوڑ لیا، اور لیمو سامنے نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کا سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ قاضی صاحب کہنے لگے بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا، کہنے لگا آ رہا ہے، کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا، کنٹرول کرنا، تیرے منہ میں پانی۔ اس نے ہاتھ جوڑے جی، کہا سمجھ آ گئی۔ تو دین اسلام کا ہر حکم جو اللہ نے یہ جو مشین بنائی ہے نا، ہاں، اس مشین کے بالکل مطابق، جو مشین بناتا ہے اس کو چلانے کی ہدایات بھی، مشین جاپان کی تو ہدایت بھی جاپان کی، مشین فرانس کی تو ہدایت بھی، مشین جرمنی کی تو ہدایت بھی، ایسے تو نہیں ہوتا مشین جرمنی کی اور ہدایت جاپان دے رہا ہو، ہدایت جاپان، مشین جاپان کی اور ہدایت روس دے رہا ہو، ایسے نہیں۔ اور یہ میری اور آپ کی مشین کس نے بنائی؟ بولو کس نے بنائی اور کیسے بنائی؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کو بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا۔ بتاؤ یہ مشین کس نے بنائی؟ آنکھ کی لائٹیں کس نے لگائیں؟ کان کے ایریل کس نے لگائے؟ یہ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ یہ پاؤں کے ٹائر کس نے بنائے؟ یہ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی؟ دنیا میں سمجھتے ہو جی نا جی ڈیزل گڈی جی، اس سے پائے نے پیٹرول تو گیا ہے یہاں پہ، یہ پیٹرول گڈی جی، اس سے ڈیزل پائے نے تو پھر گیا۔ وہاں تو سمجھتے ہیں بنانے والے نے اسے ڈیزل پہ بنایا ہے، پیٹرول ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا۔ یہاں نہیں سمجھتے کہ بنانے والے نے اس ٹینکی کو حلال کے لیے بنایا ہے، حرام ڈالیں گے تو انجن ایسا خراب ہوگا کہ جہنم میں جائے بغیر ٹھیک نہیں ہو۔ اور میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، دین اسلام کی تعریف محققین متکلمین نے بہت تعریفیں کی ہیں، آسان لفظوں میں بتاؤں، اس مشین کے بنانے والے نے چلانے کی جو ہدایات دی ہیں اور میرے نبی نے جیسے چلا کر بتایا ہے اور صحابہ نے جیسے چل کے بتایا، اسی کا نام دین اسلام، اسی کا نام دین ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینے والا بنا دے، دین پہ مرنے والا بنا دے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آج فتنے کا دور ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض الدنیا، دنیا کے 4 ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ آپ نیت کرو کہ جئیں گے تو دین پر، مریں گے تو۔ قرآن نے اپنے ورقوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے جان دے دی لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، وفرعون ذی الاوتاد، مخالفین کے بدن میں کیلیں ٹھوک دینے والا ظالم۔ لیکن ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دے دی، سچے رب پر ایمان لے آئی، فرعون کی خدائی کا انکار کر دیا، نہیں مانتی تجھے رب، تو جھوٹ ہے، تیرا میرا رب وہی ہے جو ہم دونوں کو پیدا کرنا۔ فرعون نے آسیہ کو پیکج دیا، اتنے ڈالر لے لو، سونا چاندی لے لو، مجھے رب مان لو، عالمی اتحاد میں شامل ہو جاؤ۔ آسیہ نے کہا ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، بچانے کی چیز ہوتی ہے، سنوارنے کی چیز ہوتی ہے، محنت کی چیز، نہیں مانتی تجھے رب۔ فرعون بڑا سٹ پٹایا،
اور یہ سیاسی لوگ گھر سے ہی ووٹ نہ ملیں پھر تو جان نکل جاتی ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا آسیہ کو سولی پر چڑھایا جائے، پکڑا، دیوار سے لگایا، بازو لمبے کیے اور ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن میں کیلیں ٹھوک دی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے سچے رب کو پکارا۔ اور دوستو یہ وہ در ہے جو کبھی بند ہوتے ہی نہیں، رات کو بھی کھلا، دن کو بھی کھلا، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے، جمعہ کو بھی، جمعرات کو بھی، ہفتے کو بھی، اتوار کو بھی، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی۔ کوئی دروازہ ہفتے میں 5 دن کھلے گا، اچھا جی ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہے، کوئی 6 دن کھلے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، جو سوار کو وہ پنجاب میں بہشتی دروازہ پاک پتن میں سال میں 1 دفعہ کھلتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ آنے والا بنا دے۔ آسیہ نے پکارا، غور کرو، ایک طرف ظالم حکومت، دوسری طرف کمزور خاتون جس کے بدن میں کیلیں ٹھکی ہیں۔ آسیہ نے پکارا، قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے ورقوں پہ نقل کیا۔ کیا کہا؟ عرض کرنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ عرض کرنے لگی اے میرے رب، میرے جن ہاتھوں نے کبھی تن کا بھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا، میرے جو ہاتھ مخمل میں پلے تھے، میرے جن ہاتھوں پر کبھی گرد بھی نہیں پڑی تھی، آج تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر یہ چھلنی ہو گئے، ان میں کیلیں ٹھک گئی۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ آسیہ کی یہ پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی۔ رب کریم نے فرمایا او فرشتو، باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے، آسیہ کو جنت کا محل آج ہی دکھا دو۔ درمیان کے پردے ہٹ گئے، آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا اور روح پرواز کر گئی۔ فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش پہ واقع ہوا۔ اور کیا نوازا میرے رب نے آسیہ کو، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ خدیجہ چونک اٹھی، حضور میں آپ کی پہلی بیوی اور میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں، پھر جنت میں سوکن کہاں سے آ گئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی، مالات کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو لات مار دی، زرق برق لباس چھوڑ دیا، بدن کو چھلنی کرا دیا، جان دے دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، جنت میں محبوب خدا کی بیوی۔ اور کیا نوازا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ آپ کی سواری بیت المقدس سے اٹھی، جبریل امین ساتھ، مصر قریب۔ آپ نے فرمایا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں جنت کی خوشبو کیسی؟ جبریل امین عرض کر حضور مصر قریب ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، آسیہ کو یہ مرتبے کیوں ملے؟ اونچی ہیل والی جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، زرق برق لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے کی وجہ سے؟ نہ، دین پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی لائی ہوئی زندگی کی محبت نصیب فرمائے، اپنے علماء پر، اکابر پر اعتماد نصیب فرمائے، اور دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ نہیں میں نے وقت زیادہ لے لیا۔ ہمارے محترم مہمان تشریف لائے ہوئی ہیں، ہم حضرت مولانا قاسم گجر صاحب منظوم کلام سنائیں گے انشاءاللہ، آپ کی تھکن بھی دور ہوگی، انہیں بھی انتظار کرنا پڑا۔ اللہ بہت جزائے خیر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔